الیکشن صاف شفاف کنڈکٹ کروانا کیا یہ وزیر اعظم کا کام تھا یا وزیر اعظم کا اس سے کوئی لینا دینا؟ میں اس سے بری الذمہ آپ کو اپنے آپ کو قرار نہیں دیتا ہوں. اس الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوئی، یہ اسٹیٹمنٹ تو آپ دے سکتے میں کل کو انٹرویو دے دوں کہ جناب یہ الیکشن درست نہیں ہوئے، کیا دوبارہ الیکشن ہو جائیں گے؟ ہیں. یہ تاثر کہاں سے ابھرا کہ انوار الحق کاکڑ اسٹیبلشمنٹ نے وزیر اعظم لگوا دیے؟ 8 فروری کے دن آپ کہاں تھے؟ شہر میں گھومتا رہا. تو آپ کے فون کے سگنل آ رہے تھے؟ ووٹنگ کا جو عمل تھا وہ بذات خود کوئی فون سروس کے ساتھ نہیں جڑا ہوا تھا. ایکس کی بندش بھی ہوئی، یہ بھی چیزیں تو ہوئی نا. ایکس کے استعمال سے کوئی آپ 10 ٹریلین اکانومی میں کنورٹ نہیں ہونے جا رہے. کیا لوگوں کو ووٹ ڈالنے سے روکا گیا؟ کیا وہ لوگوں کو آبسٹیکلز کا سامنا کرنا پڑا؟ نہیں سر، وہ حکومت کے سارے ایکس پہ آ رہے ہوں پیغامات اور عام لوگوں کے لیے بند کر دیے گئے. جس طرح کی غلاظت کا اظہار کیا جاتا تھا وہ اظہار رائے سے زیادہ رائٹ ٹو انسلٹ اینڈ رائٹ ٹو ابیوز کے زمرے میں آتا. ننگی گالیاں صرف مجھے نہیں، ہر قسم کے لوگوں. اس وجہ سے اس کی بندش ہوئی. اب اس 9 مئی کا کیا کرنا ہے؟ یہ کس نے ان کو یہ پلان ہاتھ میں دیا تھا؟ ضرور اس پہ سوچنا چاہیے. یہ خبر تو اس طرح سے چلتی رہی کہ جو عمران ریاض ہے وہ آپ کی کوششوں کی وجہ سے بازیاب ہوئے تھے. یہ درست ہے بات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں فاروق وڑائچ. آج ہمارے مہمان ہیں سابق نگران وزیر اعظم سینیٹر انوار الحق کاکڑ. اس وقت کی جو سیاسی صورتحال ہے، خود ان کا جو دور گزرا اس کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن جو آج سیاسی صورتحال ہے کیا منظرنامہ ہو سکتا ہے، آج انہیں سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ جناب کاکڑ صاحب، آپ نے وقت دیا. تو آج کا روٹین کیا چل رہی ہے آپ کی؟ بس سینٹ کے سیشن ہیں، کمیٹیز ہیں، اس میں ایکٹیویٹی ہوتی ہے. کبھی کبھار کوئی انگیجمنٹ یونیورسٹیز میں ٹاکس وغیرہ ہو جاتی ہیں، میڈیا کی چھوٹی موٹی اپیئرنسز ہوتی ہیں، اسی میں وقت کٹتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ آپ یہ وزارت عظمیٰ کے بعد لوگوں کو آپ کا ٹیلنٹ صحیح پتہ چلا ہے. آپ کھل کے ایک سپیکر کے طور پہ خود مجھے بھی کئی مرتبہ آپ سے ملنے کا موقع ملا، جو بریفنگز ہم نے لی، تو لوگوں نے شاید آپ کو اس سے پہلے کوئی انڈر اسٹیمیٹ کیا ہوا. دیکھیں میں خیر اس پہ تو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن ہوتا ہے کچھ لوگوں کو موقع ملتا ہے تو ان کا درون ہر شخص کا بلکہ وہ اپرچونٹی پہ ہی ڈسپلے ہوتا ہے. اگر اپرچونٹی نہ ہو تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا کال ہے کہ بولا کرو، اس سے تم پہچانے جاتے ہو. تو یہ درست بات ہے کہ آپ، کیونکہ گفتگو سے پہلے جو ہے نا وہ سوچنے کا عمل ہے. جو سوچنے کا عمل ہے اس میں آپ کا مشاہدہ، آپ کی تربیت، آپ کی ریڈنگ، یہ تمام بلینڈ ہو کے اکٹھے ہو کر آپ کے جو تھنکنگ پروسیس ہے، جو آپ کی کوگنیٹو ایکٹیویٹی ہے، اس کو شیپ اپ کرتا ہے. اور وہ اگر پروسیس صحیح معنوں میں ہو، درست معنوں میں ہو، تو پھر جب آپ اظہار کرتے ہیں تو اس کا اظہار جو ہے نا وہ ذرا ڈھنگ سے اگر ہو تو بہتر ہے. تو سیاست میں آپ کب آئے، یعنی کون سا وہ سال ہوگا یا باقاعدہ جب آپ سیاست میں آئے؟ دیکھیے باقاعدگی سے تو میں نے 2005-6 سے شروع کی تھی، جس کو اگر آپ الیکٹورل پالیٹکس کہیں. لیکن میں اسٹوڈنٹ لائف میں بھی میں پشتون نیشنلزم کی طرف مائل تھا. میں کالج میں بھی اپنے پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا پریزیڈنٹ رہا، اور سم ہاؤ اور دی ادر میرے اندر یہ جرمز موجود تھے. اور کیڈٹ کالج میں تھا تو بھٹو صاحب کی کتابیں مائی ڈیئرسٹ ڈاٹر میری ایک فیوریٹ بکلٹ تھی ان کی، وہ چھپ کے پڑھا کرتا تھا. تو یہ رجحان تھا میرا، انکلائن تھا، پروکلیوٹی تھی ٹورڈز پالیٹکس. پہلا موقع آپ کو ملا ترجمان بن کے؟ نہیں، پہلے تو میں نے 2008 میں الیکشن لڑا تھا قومی اسمبلی کا، کوئٹہ شہر سے 259 تھا، اور میں رنر اپ رہا تھا، الیکشن میں ہار گیا تھا. لیکن اس نے تھوڑا سا حوصلہ بڑھایا کہ جب آپ قومی اسمبلی میں پہلی دفعہ کنٹیسٹ کریں اور دوسرے نمبر پر آئیں، وہ بھی ایک ایسی فضا میں جب مد مقابل پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے اور بی بی صاحبہ کی شہادت ہو گئی تھی. اس نے چیزوں کو بڑا چینج کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود میں دوسرے نمبر پہ آیا تھا. ورنہ آپ جیت جاتے اگر وہ نہ ہوتی. عام تاثر یہ تھا کہ میری پوزیشن بہتر تھی، لیکن اس شہادت کے بعد اس کے اثرات پڑے اور میں وہ الیکشن ہار گیا. لیکن ہارنے کے باوجود میں دوسرے نمبر پہ رہا. تو پھر باقاعدگی سے حکومت کے ساتھ کام کرنے کا موقع جو ہے وہ بذات ترجمان ملا مجھے. اچھا، اب یہ بتائیے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی نگران وزیر اعظم والی، تو یہ آپ کو ایگزیکٹلی کب پتہ چلا تھا؟ یعنی جب آپ کی اناؤنسمنٹ ہوئی اس سے کتنے دن پہلے یا کتنے گھنٹے؟ لگ بھگ ایک ہفتہ 10 دن کی بات ہوگی. شہباز شریف صاحب کی طرف سے کنوے ہوا تھا کیا آپ نگران وزیر اعظم ہوں گے. کہ ہم کنسیڈر کر رہے ہیں، اگر آپ کو آفر آئی تو
وڈ یو ایکسیپٹ اٹ. میں نے ظاہر ان کو اپنا کنسنٹ دیا تھا کہ تو اس دوران آپ ٹی وی پہ دیکھتے رہے ہیں کہ 4 5 6 7 نام چل رہے ہیں اور انوار اللہ کاکڑ کا نام کہیں پہ نہیں ہے. دیکھیں اس میں بھی مجھے کوئی انہوں نے ایسے 100% گارنٹی نہیں دی تھی. انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ ہم سوچ رہے ہیں اور آپ کے نام پہ مختلف حلقوں میں مشاورت ہو رہی ہے تو ہم آپ کا کنسنٹ لینا چاہ رہے ہیں کہ کیا اگر یہ آفر آپ کو دی جائے تو آپ ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں. تو میں نے ظاہر اپنی کنسنٹ دی تھی. لیکن انسرٹن تو بندہ رہتا ہے کہ کوئی بھی چیز پاکستان میں کسی بھی وقت تبدیل ہو سکتی ہے. تو جب نام نہیں بھی آ رہا ہوتا تھا میں کوئی یہ سوچ کے نہیں بیٹھا تھا کہ لا اللہ سافٹ آپ مجھے ہی بنائیں گے. مجھے ہی بنایا جائے گا. تو دوستوں میں یا فیملی میں تو پتہ چل گیا تھا کہ یہ بننے جا رہے ہیں, کوئی پوزیشن آ رہی ہے آپ کی طرف؟ نہیں, میرے خیال میں میرے آس پاس کا جو حلقہ ہے میرا ذاتی دوستوں کا اور ایون فیملی کا بھی وفاقی وزارت کے حوالے سے ضرور بات چل رہی تھی کہ شاید مجھے فارن منسٹر کے طور پہ کنسیڈر کیا جائے. لیکن نہیں, وزارت عظمیٰ کے لیے کسی نے بھی نہیں سوچا تھا, نہ پتہ تھا کسی کو. صرف آپ کو بتایا گیا لیکن کچھ ایکوریٹ اس طرح سے نہیں تھا کہ آپ ہی ہوں گے. نہیں, ایسے قطن نہیں تھا. تو پھر یہ ذمہ داری ملی, کئی ماہ آپ رہے پاکستان کے نگران وزیر اعظم, اسی دوران الیکشن سب کچھ ہوا. اب آپ مطمئن ہیں کہ آپ کے دور میں جو ہوا سب ٹھیک ہوا؟ دیکھیے, کہتے ہیں سیٹسفیکٹری از ڈیتھ آف کریٹیوٹی. اطمینان ایک ایسا لفظ ہے جو کہ ایک بڑا سبجیکٹو ٹرم ہے, جو ریلیٹیولی کوئی بہت سارے لوگ جو ہے نا بہت ساری کم چیزوں پہ مطمئن ہو جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ بہت زیادہ چیزوں پہ بھی ان کا اطمینان نہیں ہوتا. آپ کا شمار کن؟ میں سمجھتا ہوں کہ ریلیٹیولی نسبتاً ٹھیک, جس طرح کی ہم ٹرانزیشنل ڈیموکریسی ہیں جہاں پہ جس قسم کے آپ کو اکنامک چیلنجز تھے اس دورانیے میں, جس قسم کے آپ کے, میں سمجھتا ہوں کہ سوشل آرڈر کے حوالے سے چیلنج تھے. آپ دیکھیں اس 6 ماہ میں ایک بیرونی حملہ بھی ہم پہ ہوا. لوگ اس کو بہت آسانی سے اگنور کر دیتے ہیں. آپ کا ایران سے حملہ ہونا جو کہ آپ کا برادر اسلامی ملک بھی ہے, آپ کے اس کے ساتھ کلچرل, ریلیجس, پولیٹیکل ٹائز نسبتاً بہت بہتر ہیں. ایک ایسا چیلنج نگران دور میں آ جانا کہ وہ آپ پہ حملہ آور ہوتے اور پھر اس کو رسپونڈ کرنا اور پھر ایسکلیشن کے بعد اس کو ڈی ایسکلیٹ کرنا اور پھر واپس نارملائزیشن کی طرف لانا, میرے خیال میں اس کو بہت کم اہمیت ملی ہے. لیکن یہ جو حملہ اور پھر اس کا جواب دینا, یہ ثوابدید کن لوگوں کی ہوتی ہے؟ یعنی ایگزیکٹلی کیا وزیر اعظم فیصلہ کرتے ہیں؟ دیکھیں, وزیر اعظم یہ ایک ہمارے ہاں ایک اس طرح کی کنفیوژن ہمیشہ سول ملٹری ریلیشنز کے حوالے سے رہتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ملٹری ڈیسیجن میکنگ ہے اس میں ملٹری لیڈرشپ کی انپٹ کے بغیر وہ ممکن نہیں ہے. مطلب کیا ہماری کنونشنل وارفیئر میں ٹریننگ ہے, کیا ہم نان اسٹیٹ وارفیئر کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, کیا ہم سول انریسٹ کے ماسٹرز ہیں. سویلین سپرمیسی کا جارگن یا سلوگن تو ہم ضرور یوز کرتے ہیں, لیکن یہ چیزیں جو اس ڈومین کی, ہم انٹیلیجنس وارفیئر کو سمجھتے ہیں, کون سی چیز ایسی ہے جس پہ ہماری پروفیشنل گرپ اتنی ہے پولیٹیکل سائٹ پہ, جہاں پہ ہم انسپائر کر سکیں, گائیڈ کر سکیں, چینل کر سکیں, ڈائریکٹ کر سکیں. بہت کم ہے ہماری اپریسیشن یا ہماری انڈرسٹینڈنگ. ہاں ضرور بہت سارے ڈفرینٹ ایریاز ہیں جہاں پہ سویلین لیڈرشپ کی وہ پوٹنٹ لیڈرشپ ہے اور چیزوں کے پوٹنسی کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. لیکن ملٹری کے ڈومین میں یا جنگ و جدل کا جو ایریا ہے اس میں تو پاکستان میں جو سیاسی قیادت ہے وہ کم ہی دلچسپی لیتی ہے. تو حتمی فیصلہ تو وزیر اعظم کا ہی ہوتا ہے, یعنی اگر جوابی حملہ تھا دیکھیں تو اس وقت آئینی طور پہ ایسا ہی ہے, لیکن اس میں جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس کا بر وقت رسپانس کرنا, بر وقت فیصلے کر لینا کہ کس طریقے کا رسپانس ہوگا, یہ اگر نہیں میں ان کو ایکنالج کروں گا تو میں زیادتی کروں گا. تو آپ کو وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے وزیر اعظم صاحب, بالکل وہ آپ کو اپڈیٹ کرتے. تو آپ نے پھر کہا کہ اوکے اس کا جواب دینا چاہیے. آپ کو میرے خیال میں آج بھی اگر میں الیکٹڈ پرائم منسٹر بھی ہوں اور خدا نخواستہ ایسی سچویشن ہو تو میں نے کس پہ ریلائی کرنا ہوگا, میں نے کس کی, آپ کا پرنسپل سیکیورٹی ایڈوائزر کون ہوتا ہے,
وہ آپ کی پاکستان کا ملٹری چیف ہوتا ہے، وہ آپ کا ایئر فورس چیف ہوتا ہے، وہ آپ کا نیول چیف ہوتا ہے، وہ آپ کا انٹیلیجنس چیف ہوتا ہے. آپ انہی لوگوں کے ساتھ کسی نہ کسی کنورسیشن میں رہ کر جو بھی سیکورٹی چیلنج ہے، چاہے وہ انٹرنل ہے یا ایکسٹرنل ہے، اس ایڈوائس پہ ہی آپ ڈیسیجن میکنگ کریں گے. اب بفرض عمل آپ اس ایکویشن کو چینج کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ نہیں، آپ ان کو ایڈوائز کریں اور یہ اس کو فالو کریں، تو اس کے لیے تو یہ جتنا میکینزم ہے جنگ و جدل کا، وہ آپ کی سائڈ کو سمجھنا پڑے گا، اپریشیٹ کرنا پڑے گا، اس کی کوجنٹ آرگومنٹس آپ کو دینے پڑیں گے کہ یہاں پہ لڑنا چاہیے، یہاں پہ نہیں لڑنا چاہیے، لڑنے کے کیا فوائد ہیں، نہ لڑنے کے کیا فوائد ہیں، نقصانات کیا ہیں. یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے جتنی بظاہر لوگوں کو نظر آتی ہے، اور شہر میں ہر ایک خوش ہوتا ہے کہ جنہیں فوجیوں کو نہیں کرنا چاہیے اور وزیر اعظم کو کرنا چاہیے. بھائی کون سی چیز کس ڈھنگ سے کرنی ہے جو 25 کروڑ لوگوں کے مفاد میں ہو، وہ زیادہ اہم ہے. یہ نگران وزیر اعظم کے طور پہ یہ تو بتایا آپ نے کہ اس وقت کے وزیر اعظم نے آپ کو ایک ہفتہ پہلے بتا دیا، تو آپ کے ساتھ اپوزیشن لیڈر بھی رابطے میں آ گئے ہوں گے؟ نہیں، اپوزیشن لیڈر میرے ساتھ رابطے میں نہیں تھے، وہ دونوں آپس میں رابطے میں تھے. اچھا، انہوں نے خود اتفاق کر لیا کہ یار یہ وہ بندہ ٹھیک ہے؟ آپس میں رابطے میں تھے. اب انہوں نے اتفاق کس وقت کیا، کیسے کیا، میرے خیال میں یہ سوال ان کے لیے بنتا ہے، میرے لیے نہیں، ٹھیک. کیونکہ آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دی انفارمیشن. آپ کا راجہ ریاض صاحب سے کوئی رابطہ یا واسطہ رہا پہلے؟ نہیں، میرے راج صاحب سے ویسے ہی پارلیمان میں ضرور الیک سے الیک مختلف مواقع پہ ضرور ہوئی ہے، لیکن ایسا قریبی کوئی تعلق نہیں تھا ہمارا. یہ بڑی بات ہے، پھر بھی ان کی قابل نظریں آپ پہ پڑی. میرے خیال میں یہ لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن کے بیچ کی گفتگو تھی، جس کے نتیجے میں یہ اس قسم تو کا. یہ تاثر کہاں سے ابھرا کہ انوار اللہ کاکڑ اسٹیبلشمنٹ نے وزیر اعظم لگوا دیا؟ دیکھیں، آج میں جب ہائنڈ سائٹ میں دیکھتا ہوں تو مجھے ضرور یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے مشاورت یقیناً مختلف حلقوں سے کی ہوگی، اور 1 2 4 5 جتنے بھی نام ڈسکشنز میں آئے ہوں گے، ظاہر ہے کوئی ایک ایسے نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک نام کو بتا دیا جائے اور وہ اناؤنس کر دیا جائے. یہ تاثر بھی شاید اتنا درست نہیں. یقیناً وزیر اعظم صاحب جو تھے یا لیڈر آف دا اپوزیشن اس وقت کے تھے، انہوں نے ایک سے زائد نام دیے ہوں گے، اس پہ ڈسکشنز ہوئی ہوں گی، اور کسی ایک نام جو کہ میرا نام تھا شاید اس پہ محسوس ہوا ہو کہ یہاں پہ وزن اس کے لیے زیادہ ہے، سپورٹ زیادہ ہے، ایکسیپٹیبلٹی زیادہ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. جب بھی اس طرح کا کوئی اس سے عہدہ تاثر پیدا یا نام طے ہو رہے ہوتے ہیں تو کوئی کلیئرنس ہوتی ہے. وزیر اعظم کے لیے بھی پہلے کلیئرنس ہوگی باقاعدہ. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جب انہوں نے جن بھی متعلقہ لوگوں کے ساتھ 2 4 5 نام ڈسکس کیے ہوں گے، مثال کے طور پہ آپ کو میں کہتا ہوں کہ جی فلاں صاحب کو بنا لیتے، XYZ 3 4 نام ہم لیتے ہیں، تو جتنوں سے آپ ان کو ڈسکشن کرتے ہیں ان میں ایک نام پہ آپ کو زیادہ وزن نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار اس کی قبولیت کچھ ذرا زیادہ ہے، یا اس کے لیے پسندیدگی زیادہ ہے، اس کے لیے انکریجمنٹ تھی، تو لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے اسی طرح کی کیفیت. یہ میرا اندازہ ہے. اچھا، اب آپ نے کہا کہ یہ بھی اطمینان تو یہ ہے کہ کئیوں کو نہیں ہوتا، کئی لوگوں کو ہو جاتا ہے. آپ اطمینان میں ہیں کہ میں نے جو کیا ٹھیک کیا؟ دیکھیں، اب جو کچھ ہم سے ہو سکا، جو ہو سکتا تھا اس وقت. آپ کو میں عرض کروں کہ جب ہم گورنمنٹ ٹیک اوور کی 14 اگست کو ہم نے اوتھ لیا، اور 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد کابینہ کی تشکیل ہوئی. پروجیکشن تھی کہ پاکستان میں ڈالر ویزاوی PKR 400 سے 500 روپے ہوگا. 327 پہ ہم نے لیا، ٹیک اوور کیا، اور پروجیکشن 400 سے 500 روپے کا تھا. اور ایک ڈسپنڈنسی کی یاسیت کی ایک کیفیت پائی جا رہی تھی کہ یہ چیزیں ہاتھ سے نکل گئی ہیں، یا کولیپس کی طرف جا رہے ہیں، ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا کہ 400 500 کو تو چھوڑیں کہ جب ہم گئے تو 264 روپے پہ ہم ڈالر چھوڑ کے گئے. یہ 150 ارب ڈالر لگ بھگ کوئی آپ کا فارن ڈیٹ ہے، اور اتنا ہی مور اور لیس آپ کا ڈومیسٹک ڈیٹ ہے. اگر آپ اس 170 180 روپے جو کہ پروجیکٹڈ بڑھنے تھے اس کو کیلکولیٹ کریں، اور وہ 50 60 روپے بلکہ 70 80 روپے جو کہ ریئل ٹرمز میں نیچے آئیں، ان دونوں کو کیلکولیٹ کر لیں تو شاید آپ کی اکانومی کی لگ بھگ 15 20 22 ارب ڈالر کی اس میں ایک پروٹیکٹیو شیلڈ آئی ہے، ایک ایکو چیمبر ایسا ہے جس میں
22 سے 25 ارب ڈالر کا زیادہ نیگیٹو امپیکٹ آ سکتا تھا اگر یہ ہوتا، یہ نیچے نہ آتا اور وہ پروجیکٹڈ جو ریٹ ہے وہ بڑھ جاتا۔ نہیں، لیکن میں یہ سمجھ نہیں پایا کہ آپ کی دور حکومت میں یہ سب ہو گیا، اس سے پہلے یا بعد میں ممکن کیوں نہیں ہو پاتا؟ آپ ان سے سوال کریں جو اس سے پہلے یا اس کے بعد ہیں، میں تو صرف اس دور کا بتا نہیں، میں سکتا ہوں۔ یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی ٹیم میں کچھ ایسے لوگ تھے یا آپ کا اپنا کوئی ویژن تھا، کیا تھا؟ آپ کو میں کوئی اپنا ویژن نہیں، اٹ واز آل ٹیم ورک، بوتھ سائڈز، ایک تو سول ملٹری دونوں جو ہے نا بہت کلوزلی کام کر رہے تھے، اور میرے خیال میں جو کنورژن آف انٹرسٹ تھا وہ بالکل یکسانیت کے ساتھ تھا، سنکرونائز ہوا تھا، یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج تھا۔ آپ کو یونین نظر آ رہا تھا اسٹیٹ آبجیکٹو میں، یہ ایک پلس تھا بہت بڑا۔ دوسرا جو ہم نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ لیٹ سے اینٹی اسمگلنگ پہ ہمارے ویوز بہت زیادہ ملتے تھے، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے بہت زیادہ یکسانیت تھی، اور چونکہ شاید ہم یہ فیل کر رہے تھے کہ ہمیں ووٹ کی سپورٹ، الیکٹورل سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، تو جہاں جہاں کوئی سخت فیصلے تھے ہم کر دیے، وہ کر جاتے یہ تھے۔ نہیں سوچا کہ بھائی اس کے بعد ووٹ ملیں گے یا نہیں ملیں گے۔ جو موجودہ حکومت ہے میرے خیال میں ان کو یہ اسپیس ضرور دوں گا کہ وہ ان کے ہاتھ بڑے ٹائٹ ہیں اس سینس میں کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ آنے والے 4 سال بعد پھر لوگوں کے پاس جانا ہے، تو جو ڈیسیجنز انہوں نے کرنے ہیں اس کا تو ڈائریکٹ امپیکٹ ان کی پارٹی پہ، ان کی پالیٹکس پہ، ان کے فیوچر پہ وہ تو پڑے گا۔ نہیں تو آپ اس ماڈل کو پھر دیکھتے کیسے ہیں؟ یعنی یہ تو پھر جو ہمارا اس وقت کا ماڈل چل رہا ہے، آپ نے ووٹ لینے ہیں، پھر دوبارہ آنا ہے، الیکشن لڑنا ہے، تو ایک یہ ہے کہ جس طرح آپ ہیں، کوئی تلوار نہیں ہے، آگے بیٹھے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ کے ساتھ بڑے کلوز چل کے یہ مسائل حل کر لیے، ڈالر کو روک لیا۔ دیکھیں یہ ڈائلیما ہے اور رہے گا کہ آپ نے کیا ڈیموکریسی کے ساتھ چلنا ہے اور ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کے ساتھ چلنا ہے، اس کے اپنے گورننس کے حوالے سے جب وہ ٹرانزیشنل سے لبرل ڈیموکریسی کے بیچ میں سیٹلمنٹ ہوتی ہے تو یہ ایک پروسیس ہے، اور اس پروسیس میں جو ایڈوکیٹس آف ڈیموکریسی ہیں وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ جی آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتے جائیں گے۔ اب جو ڈیموکریسی میں امپیشنس ہے، اس کے جو ڈویڈنڈس ہیں، اس کے جو فروٹس ہیں، وہ لوگ امپیشنٹلی چاہتے ہیں فوری طور پہ آ جائیں، جو کہ نہیں آتے۔ جتنا بھی ویسٹرن یورپ ہے، نارتھ امریکہ ہے، وہاں پہ بھی جب یہ سیٹل ہوئی ہے ڈیموکریسی، اس نے اس طرح کے کئی چیلنجز سامنے دیکھے، الیکٹورل پروسیس کے حوالے سے دیکھے ہیں، اکنامک ماڈل کے حوالے سے دیکھے ہیں، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے دیکھے ہیں۔ تو ہمارے ہاں بھی ہمیں رہنا جمہور کی سائڈ پہ چاہیے، اور آہستہ آہستہ اس کی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ مطلب رستہ کوئی اور نہیں ہے ہمارے پاس۔ یہ 8 فروری کے دن آپ کہاں تھے؟ میں گیا، میں نے وزٹ کیے 2 پولنگ بوتھ، اور شہر میں گھومتا رہا، اور اسلام آباد، پنڈی، دونوں شہروں میں، ٹوین سٹیز۔ کیا آپ جب گئے تو کیا مناظر تھے؟ سب سموتھ چل رہا تھا؟ میں تو کوئی، آپ مجھے بتا دیں، مجھے تو چلے سموتھ نظر آ رہا ہوگا، میں اس وقت کا نگران وزیر اعظم تھا۔ کوئی جو سب سے بڑی چیلنج ہمیں نظر آ رہا تھا کہ 2-3 دن پہلے بلوچستان میں پشین میں ایک خودکش حملہ ہوا، جس میں کئی لوگ، وہ موسٹلی کاکڑ قبیلہ وہاں پر آباد ہے، لوگ وہاں شہید ہوئے، اور اینٹیسپیشن یہ تھی یا سینس آف تھریٹ یہ موجود تھی کہ ان 2 صوبوں میں پرٹیکولرلی، اور سندھ اور پنجاب میں بھی، ٹیررسٹ جتنے ہیں وہ ضرور کوئی نہ کوئی اٹیمپٹ کریں گے کہ الیکٹورل ڈے کو نا وہ کمپرومائز کرا سکے۔ تو میں تو سیکیورٹی کے ارینجمنٹ پہ ان تمام فورسز کو ٹوکن آف اپریسیشن دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے وہ اس دن کو بہت سموتھ اور پیسفل کنڈکٹ ہوا پولنگ ڈے کا۔ یہ اتنا بڑا کریڈٹ ہے 25 کروڑ لوگوں کے ملک میں سیکیور انداز میں پولنگ ڈے کنڈکٹ کرانا، مطلب لوگوں کو یہ عام سی بات نظر آتی ہے اور اس کو کوئی ویلیو ہی نہیں کر رہا ہے، بڑی بدقسمتی ہے۔ تو آپ جس بھی جگہ پہ گئے تو آپ نے کسی اپنے دوست کو یا فیملی والے کو فون کیا تو آپ کی فون کے سگنل آ رہے تھے؟ دیکھیے فون کے سگنل کے حوالے سے ایک کرٹیسزم ضرور ہم پہ آ رہا تھا کہ ہم نے وہاں پہ فون کے جو سروسز تھی وہ نہیں، سپلائی نہیں تھی اس کی۔
وداؤٹ ریئلائزنگ کہ یہ جو آئی ڈیز کا جو بیسٹ موڈ ہے آپریشن کا وہ تھرو موبائل فونز ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے نا کہ لوگوں کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں. لیکن گورنمنٹ اگر کہہ دے کچھ دن پہلے کہ ایسا نہیں ہوگا، الیکشن والے دن پہ سگنل بھی آئیں گے، سب ہوگا. میں نے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو انٹیلیجنس انفارمیشن ہے نا، اس میں جو ٹیررسٹ کی تیاریاں تھیں وہ انٹیلیجنس پکچر بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہے. یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے سامنے وہ تصویر آ گئی تھی کہ الیکشن والے دن یہ ہو سکتا تھا، کہ ہم ان کو الرٹ کرتے تھے کہ جناب آپ بے فکر رہیں اور یہ ساری چیزیں آپ کے پاس اویلیبل ہوگی. ہو سکتا ہے کہ 50 آئی ڈیز کی تیاریاں انہوں نے کی ہوں، اور صرف اس ایک وجہ سے کہ موبائل سروس اویلیبل نہیں تھی، اس کی کنیکٹیوٹی اس کے ساتھ ہوتی ہے، وہ نہیں کر پائے. کیا یعنی اس کا کوئی اور سولوشن نہیں ہے؟ دیکھیں آپ کو آئیڈیل ورلڈ میں تو نہیں رہ رہے ہیں. آپ کے پاس دو چیزیں، ایک یہ ہے کہ لوگوں کی لائف کو پروٹیکٹ کرنا یا ان کے لائف کو ایٹ رسک لانا، اور دوسری طرف جو الیکشن یا ووٹنگ کا جو عمل تھا وہ بذات خود کوئی فون سروس کے ساتھ نہیں جڑا ہوا تھا. کیا لوگوں کو ووٹ ڈالنے سے روکا گیا؟ کیا لوگوں کو آبسٹیکلز کا سامنا کرنا پڑا؟ اب لوکیشن آج کل کا زمانہ ہے، لوگوں کو پولنگ اسٹیشن کا پتہ نہیں. دیکھیے وہ اس کو آپ فیسیلیٹیشن کے ذمرے میں لگ سکتے ہیں کہ آسانی ہے. اسی طرح بغیر لوکیشن کے لوگ، آپ کے والدین، ہمارے والدین، ہمارے چچا، وہ ڈالتے رہے، کرتے رہے، زمانہ بدل گیا. میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس زمانے میں، اس زمانے میں سوسائڈ بومنگ بھی نہیں تھی، اب اس زمانے میں ہے، اور 2 دن پہلے ہوئی ہے. یا تو نہ ہوئی ہو نا، یہ میرے صرف امیجنیشن کا خوف، یہ میرے خیالات، ایک ان ریئل جس کو وہ کہتے ہیں تھریٹ، وہ ہو. 2 دن پہلے چونکہ پشین یا بلوچستان کے لوگ تھے، لہٰذا اچھرے کے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مغل پورے کے لوگوں کو فرق نہیں پڑتا، کراچی کے لوگوں کو فرق نہیں پڑتا. یہ فرق تو سب کو پڑتا ہے. جب پڑ رہا ہے تو آپ اس کو وزن نہیں دے رہے ہیں. آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ آپ کے فیلو سٹیزنز 2 دن پہلے ایک ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں اور اس الیکشن سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹی میں ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور وہ شہید ہوئے. میں تو دیکھ رہا ہوں کہ راستہ کھل گیا، لوگ آئیں گے، گورنمنٹ کریں گے، کہیں گے بند کر دیں الیکشن والے دن. اور اس میں ایک ایسا سٹیپ جو کہ ڈائریکٹلی اس ٹیررزم کو یا اس ٹیرر ایکٹس کو تھواٹ کرتا ہے، روکتا ہے، آبسٹیکل لاتا ہے، اس کو بنیاد بنا کر اس کی ایک پولیٹیکل اینگل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب سروسز لینی دی گئی کہ لوگوں کی پولیٹیکل اوپینین یا جو پولیٹیکل ایکسپریشن تھا ان ٹرمز آف ووٹ، اس کو یا تو مینیج کیا جائے یا کنٹرول کیا جائے. میرے خیال میں یہ بدقسمتی ہے. لیکن کاکڑ صاحب، ایکس کی بندش بھی ہوئی، یہ بھی چیزیں تو ہوئی نا، یہ بھی اس سے ریلیٹڈ تھیں. دیکھیں دوبارہ میں آپ کو عرض کروں، ایکس کی بندش، ایکس کے حوالے سے فریڈم آف ایکسپریشن ہمیشہ ریگولیشن اور کنڈیشنز کے ارد گرد گھومتے ہیں. ہمارے ہاں بدقسمتی سے جن دوستوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ رائٹ ٹو انسلٹ اینڈ رائٹ ٹو ابیوز، کیا یہ 2-3 چیزیں اکٹھی ہیں؟ آپ اور میں گفتگو کر رہے ہیں، آپ چاہیں جس قسم کا سوال مجھ پہ کریں، چیلنجنگ کریں، سخت کریں، سچا کریں، جھوٹا کریں، یہ آپ کو حق ہے اور مجھے حق ہے کہ میں اس کا جواب دوں یا نہ دوں. کیا آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ میرے خاندان پہ غلاظت پھینکے، مجھ پہ ذاتیات، میرے کردار کے حوالے سے ایسے حملے کریں جو کہ ذاتیات کے زمرے میں آتے ہیں، جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، جن کا معیشت سے کوئی لینا دینا نہیں، جن کا میری پولیٹیکل اوپینین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، صرف اور صرف میری ذات کو اسٹگمٹائز کر کے اور ایک نفرت کا سمبل اس کو بنایا جائے؟ کیا ایسے رویوں کو الاؤ کرنا چاہیے بالکل انڈر دا نیم آف فریڈم آف ایکسپریشن؟ بالکل نہیں کرنا چاہیے. ایکس کے پلیٹ فارم کو میں آپ کو 2000 ایسے ایگزامپلس دے سکتا ہوں کہ ٹیگ کر کر کے جس طرح کی غلاظت کا اظہار کیا جاتا تھا، وہ اظہار رائے سے زیادہ رائٹ ٹو انسلٹ اینڈ رائٹ ٹو ابیوز کے زمرے میں آتا تھا. ننگی گالیاں، گندی گالیاں، صرف مجھے نہیں، ہر قسم کے لوگوں کو. اس وجہ سے اس کی بندش ہوئی. آپ کیا اس انفارمیشن کیوس یا مینٹل انارکی، پہلے مینٹل انارکی ہوگی تو پھر وہ فزیکل انارکی کی طرف جائے گی نا. آپ لوگوں کو معاشرے کے اندر کیا کرٹیکل تھنکنگ کو ہم نے روکا تھا؟ فزکس کا کوئی مقالہ تھا جس کو چھپنے نہیں دیا گیا،
اور ہم نے سوچ پہ پہرے لگا دیے ہیں، یا پولیٹیکل سائنس کی کوئی نئی تھیوری کسی صاحب نے قائد اعظم یونیورسٹی میں دے دی تھی، کسی صاحب نے لمز یونیورسٹی میں دے دی تھی، اور ہم نے حکومت وقت کے طور پہ اس کی پبلیکیشن پہ پابندی لگا دی. نہیں سر، وہ حکومت کے سارے ایکس پہ آ رہے ہوں پیغامات، وزیر دے رہے ہوں، سب کچھ وہیں سے آ رہا ہو، اور عام لوگوں کے لیے بند کر دیا جائے. عوام، میں پھر آ رہا ہوں، کیا ان وزیروں نے گالیاں دی؟ کیا ان وزیروں نے ابیوز کیا؟ کیا اس کا حل کیا آپ کے خیال میں کیا حل ہے اس کو بند کرنا؟ نہیں، ریگولیشن ضرور ہونے چاہیے، بالکل ہونی چاہیے. ریگولیشن ضرور ہونے چاہیے. بائی دیٹ اس میں ٹیکنالوجی کا استعمال ہے، اس میں لاز کا استعمال ہے، دونوں چیزیں ہونی چاہیے. اور ایکس کے استعمال سے کوئی آپ 10 ٹریلین اکانومی میں کنورٹ نہیں ہونے جا رہے ہیں. جس طریقے سے اس کو لنک کر دیا ہے ایکس کے استعمال کے ساتھ، کہ اگر ایکس کا استعمال ہوگا تو نہ جانے پاکستان کی معیشت اور سیاست پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے گی. یہ ایک ڈیلوژن ہے. جو ایکچوئل چیزیں ہیں، جو ریئل چیزیں ہیں، ان پہ فوکس کے. پاکستان میں اس وقت بھی فریڈم آف ایکسپریشن پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. لوگ جس طرح ریاست مخالف، حکومت مخالف، معاشرہ مخالف، مذہب مخالف، جس کا جہاں جہاں جی چاہ رہے وہ اس کا اظہار کیے جا رہے. یا اگر نہیں ہے تو آپ مجھے بتا دیں. تو وہی آپ کہہ رہے ہیں یہ ساری باتیں میرے تک آئی تھیں، اس کے نتیجے میں یہ بندش ہوئی، یہ سب ہوا. ہم نے اس وقت میں تو آج بھی اس کا قائل ہوں کہ آپ مادر پدر آزادی کسی کو نہیں دے سکتے. یہ نہیں ہو سکتا. ایون ڈیفیمیشن لاز میں آپ صرف فریق نہیں ہیں بحیثیت جرنلسٹ، اس معاشرے میں بھی فریق ہوں. بالکل آپ سوال کرنے کی حد تک فریق ہیں، میں جواب دے یا جواب دینے کی حیثیت سے فریق ہوں. اور جو سٹیزنری ہے وہ ہم دونوں کے متعلق رائے قائم کرنے کے حوالے سے فریق ہے. کیوں ایسا ماحول پیدا کیا جائے، کسی کو حق دیا جائے کہ ہیٹ مانگررز کریٹ کریں، نفرت کی بنیاد پہ ایک ایسا گروہ تشکیل دے دے جو کہ جھوٹ کی بنیاد پر ہو، اور کسی بھی ایک فرد کو، میں ہوں، آپ ہوں، میری سیاست کی بنیاد پہ، میرے عقیدے کی بنیاد پہ، میرے مذہب کی بنیاد پہ اس سوسائٹی میں ایک ایموشنل ہیٹرڈ گروپ ڈیولپ کر جائے. کیا اس کی اجازت دینی چاہیے؟ نہیں دینی چاہیے. اس پہ بحث ہونی چاہیے. کاکڑ صاحب، آزاد سینیٹر کیا ہوتا ہے؟ جیسے آزاد قومی اسمبلی کا امیدوار ہوتا ہے، جیسے آزاد صوبائی اسمبلی کا امیدوار ہوتا ہے، اسی طرح آزاد سینیٹر ہوتا ہے. تو یہ ایک اتحاد کی ایک ایسی صورتحال نظر آئی ہے جس میں آپ اور محسن نقوی صاحب آزاد سینیٹرز بنے ہیں. اور محسن صاحب کے اوپر تو میں نے دیکھا کہ کاف لیگ، پیپلز پارٹی، نون لیگ، سبھی کا اتفاق تھا. کوئی تجویز کنندہ تھا، کوئی تائید کنندہ تھا. آپ پہ بھی اتفاق ہے لوگوں کا. تو یہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ دیکھیں، ہمارے ہاں بلوچستان میں یہ تجویز اس وقت آئی جب مختلف قسم کے کینڈیڈیٹ سینٹ کے الیکشن میں کود پڑے. اور ایک تاثر بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ تھا کہ بلوچستان میں پیسوں کا بڑا لین دین سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے چلتا ہے. تو اس میں چند سیاسی جماعتوں کے جو رہنما تھے، زعما تھے، انہوں نے بھی یہ بات کی، اور میرا بھی اس میں کردار تھا. ظاہر ہے میرا بھی انٹرسٹ تھا کہ کوئی کنسنسس بلٹ ہو جائے اور ان اپوزڈ اگر ہم آ جائیں تو یہ سب سے بہتر ہوگا. اس میں جو ڈینائل، یعنی جس چیز کا کریڈٹ ملنا چاہیے، اس میں بھی ہمیں گالیاں پڑ رہی ہیں. ہم نے جو پیسوں کا لین دین تھا اس کے لیے بند باندھا، اس کے لیے رکاوٹ کی، اور جمعیت علماء اسلام کو کہا کہ جناب آپ کے کتنے ایم پی ایز ہیں؟ ان کے 12 تھے. پیپلز پارٹی سے کے 18 تھے، نون کے اس طرح 17-18 تھے، باپ پارٹی کے 5 تھے، نیشنل پارٹی کے 4 تھے. ان تمام سے کہا کہ یار اس میں اگر فیئر الیکشن ہو اور آپ کے ووٹر نہ بکیں، آپ کا کوٹا کیا آئے گا؟ سب نے اپنا اپنا کوٹا بتایا. اس کو بنیاد بنا کر ہم نے کہا کہ ہم اگر سب کو اکٹھا کر لیں اور ان اپوزڈ ایجنڈے کی طرف ہم چلے جائیں تو یہ میدان میں جو نوٹ اور بریف کیس لے کے گھوم رہے ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہوگی، اور جتنے لوگ آئیں گے وہ پولیٹیکل لوگ آ جائیں گے. اس پہ کنسنسس بنا. اس میں پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے یا شہباز شریف صاحب نے، نون کی طرف سے تمام لوگوں نے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی جماعت کو کہا، سرفراز بگٹی صاحب کا اس میں بڑا لیڈ رول تھا. یہ ہم نے اس طرح نیگوشیٹ کر کے وہاں حاصل کیا. میں باپ کے جو 5 افراد کا کوٹا تھا
اس میں ایڈیشنل 4 ووٹ جو جمعیت علماء اسلام کے رہتے تھے ان کی کمبینیشن سے آیا. یعنی مولانا فضل الرحمان اور باپ ان کی سپورٹ سے آپ سینیٹر بنے؟ نہیں، ہم تمام لوگ جماعتوں کی سپورٹ سے آئے ہیں. اگر ہم یہ فارمولا نہ دیتے پھر یہ ہوتا کہ 2 سینیٹرز ہو سکتے پیپلز پارٹی، جو زیادہ پیسے خرچ کرتا ان کے زیادہ سینیٹرز آ جاتے، یا نون کے آ جاتے، یا ایون جمعیت کے آ جاتے، ہم رہ جاتے. ہم آپ کو یہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ ہم نے وہ پیسے کے لین دین کا دروازہ بند کر دیا. وہ دروازہ بند کرنے کے نتیجے میں اس طرح سے منتخب ہوئے سب لوگ. کے کوٹا میں لوگ پتہ لگ گئے کہ جمعیت کو 1 سیٹ ملنی تھی جنرل پہ. جب یہ فارمولا بن گیا تو جمعیت علماء کو ایک ٹیکنوکریٹ پہ مل گئی اور ایک جنرل پہ مل گئی، اور ان کے جو ریمیننگ جنرل کے 4 ووٹ تھے وہ ہمیں پڑ گئے، میں آ گیا. اس میں ہم نے کون سا گناہ سر ساتھ؟ نہیں، ہم تو بڑے خوش ہیں کہ آپ سینٹ میں آئے. ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ نگران وزیر اعظم کے طور پہ کام کر رہے تھے، تو ہم تو چاہ رہے تھے کہ آپ کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا جائے. تو میں تو اس بات پہ ہوں کہ ہمارے جو وزیر اعلیٰ تھے وہ آئے اور پھر ان کو سینیٹر بھی بنایا گیا، وزیر داخلہ بھی بنے، وہ چیئرمین پی سی بی بھی ہیں. تو میں تو یہ پریشان ہوں کہ انوار اللہ کاکڑ صاحب کی صلاحیتوں سے کیوں نہیں فائدہ اٹھایا جائے. دیکھیں، میں ضروری نہیں کہ ہر وقت انتظامی پوزیشن پہ ہی بندہ ہوں. پارلیمان میں بھی آپ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. میں کافی کمفرٹیبل ہوں اپنے رول سے، اپنے کردار سے. دیکھتے ہیں یہاں پہ پارلیمان میں ایک معاشرے کے اندر اور بھی ڈیپ مسائل ہیں انتظامی مسائل کے علاوہ، ان پہ کنٹریبیوٹ کیا جا سکتا ہے. اس ملک میں ایک فکری انتشار پھیلا ہوا ہے. ایک میرے خیال میں ہم تمام لوگوں کو ان سوالات کے جوابات تلاش کرنے چاہیے کہ کو ایگزسٹنس ہم اس سوسائٹی میں کیسے ایک دوسرے کے ساتھ رکھ سکتے ہیں. کون سے وہ بنیادی مسلمہ اصول ہیں جن کے تحت آپ ایک ماڈس ویونڈی کریٹ کر سکتے ہیں، آپ ایک ہموار معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں. آپ کے سوشل آرڈر کو چیلنج آ رہا ہے، اس میں بڑا کردار ادا کیا جا سکتا ہے. ضروری نہیں کہ انتظامی کردار ہی ہو. الیکشن صاف شفاف کنڈکٹ کروانا کیا یہ وزیر اعظم کا کام تھا؟ یہ وزیر اعظم کا کوئی لینا دینا؟ میں اس سے بری الذمہ آپ کو اپنے آپ کو قرار نہیں دیتا ہوں. ظاہر ہے ہمارا ایک رول اس میں تھا ٹو اسسٹ the Election Commission of Pakistan and to assist them in terms of security, in terms of financial assistance، اور ایک اوور آل بھی جو انتظامی ایک سپرویژن ہوتی ہے وہ بھی امبریلا کیٹیگری گورنمنٹ کا ہی ہوتا ہے. لیکن یہ تو الیکشن کے اوپر تو اتنے سوالات، نون لیگ، پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، سبھی کے سوالات. ضرور بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. سوالات اٹھے ہیں، اٹھ رہے ہیں، اٹھنے چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ ہم فیشسٹ نہیں تھے، ہم لوگوں کے گلے نہیں گھونٹ رہے ہیں. یہاں پہ آزادی رائے کی اتنی آزادی ہے کہ جس کے جو دل میں آئے وہ کہے جا رہا ہے. اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ نون بھی کہہ رہی ہے، پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے، جو حکومت میں جو باہر ہیں. اس کا مطلب ہے ہم تو بڑے ٹالرنٹ اور لبرل لوگ تھے اور سب کا کرٹیسزم دے رہے ہیں. اب مسئلے کی طرف آتا ہے. مسئلہ کیا ہے کہ لوگ جو مختلف فریقین ہیں وہ سوالات اٹھا رہے ہیں الیکشن کے پروسیس پہ. جو جیتا ہوا فریق ہے وہ ہارے ہوئے فریق کے نسبت اس کو ٹھیک سمجھتا ہے، اور جو ہارا ہوا فریق ہے اس پہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ یہ شفاف نہیں ہوئے الیکشن. اب ایسے مرحلے میں جب ایسی سچویشن آ جاتی ہے، آپ نے پارلیمان کے اندر قوانین کے تحت یہ الیکشن پروسیس ہوا نا، تو ایسی سچویشن کے لیے کون سے قوانین بنائے ہیں؟ آپ نے قوانین یہی بنائے ہوئے ہیں کہ جناب اگر ایسی صورتحال ہوگی تو ٹریبیونلز ہم قائم کریں گے، ان ٹریبیونلز میں لوگ جائیں گے، وہ ٹریبیونلز ان پہ کوئی نہ کوئی فیصلہ دے گی، پھر وہ اس کا جو اپیلیٹ اتھارٹی ہوگی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہوگی. اب میں کیسے فیصلہ کر دوں کہ ہاں یہ ساری باتیں درست ہیں؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو قوانین موجود تھے ان کے مطابق الیکشن ہوئے، الیکشن کا جو بھی نتیجہ نکلا جو بک بائی بک میں نے کروا دیا. دیکھیں ہوا بھی ایسے ہی ہے. میں آپ کو پھر دوبارہ بہت ادب سے یہ عرض کرتا چلوں کہ کیا میری رائے کے مطابق، وہ کوئی بھی رائے ہو سکتی، ٹھیک ہو سکتی ہے، غلط ہو سکتی ہے، میں کل کو انٹرویو دے دوں کہ جناب یہ الیکشن درست نہیں ہوئے، کیا دوبارہ الیکشن ہو جائیں گے یا ہونے چاہیے؟ نہیں، لیکن یہاں تو پتہ چلے کہ کیا یہ الیکشن کمیشن نے اپنا کام ٹھیک سے کیا نہیں کیا. دیکھیں الیکشن کمیشن کی لیڈرشپ پہ مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے اپنا کام بالکل درست کیا ہے. اگر کہیں ان کے عملے پہ، کہیں ان کے لوگوں پہ کوئی بھی سوال اٹھتا ہے، کسی بھی حلقے میں اٹھتا ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ٹرائیبیونل ہے نا.
آپ اس ٹرائیبیونل میں وہ شکایت لے کر، مخصوص شکایت لے کر جائیں اور ادھر بتائیں گے کہ جناب حلقہ 259 NA یا PP یا KP کے جو حلقے ہیں، جو بھی صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی ہیں، وہاں پہ اس مخصوص حلقے میں ابھی بہت سارے ریزلٹس ریورس ہوئے ہیں، بہت سارے ری پولنگ اناؤنس ہوئے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ ری الیکشن اناؤنس کیے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوئی، یہ اسٹیٹمنٹ تو آپ دے سکتے دیکھیں، مجھے یہ اسٹیٹمنٹ ایدر وے دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. ہیں، آپ کو نہ پتہ ہے، میں- آپ کی ذاتی رائے چلے. دیکھیں کون سا الیکشن ہے جو اس 70 کے الیکشن میں بھی اس حوالے سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہاں پہ بھی دھاندلی ہوئی تھی، وہ رپورٹ نہیں ہوئی تھی. ہر الیکشن میں لوگ یہ کہتے آ رہے ہیں کہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے. اس الیکشن میں بھی لوگ کہہ رہے ہیں. کیا 2018 کے الیکشن میں نہیں کہتے تھے، یا 2008 کے الیکشن میں نہیں کہتے تھے، یا 13 کے اس دفعہ الیکشن میں کچھ آواز زیادہ بلند ہے، بات عدالت تک بھی گئی ہے. 13 میں بھی عدالت تک گئی تھی. صرف شاید لوگوں کی یادداشت ٹھیک نہیں ہے. اور اس میں تو سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ ہاں دھاندلی ہوئی ہے، لیکن کے ساتھ کچھ اور کہہ دیا تھا. اب آپ ساتھ جائیں، میں سروے کے بڑے بڑے ادارے کہہ رہے ہیں. آپ 2013 کے الیکشن کا جو سپریم کورٹ کا ورڈکٹ ہے اس کو پڑھیں تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ پیٹرن جو نان ٹرانسپیرنسی کا ہے اس کے ساتھ اگری کرتے ہوئے کہتے ہیں نظریہ ضرورت کے تحت کہ اس کو ریورس نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا آگے چلیں یہ تو ٹھیک ہے کہ سسٹم چلتا رہے، دوبارہ الیکشن ریفارمز کیے جائیں تاکہ میں آئی ول بی دا ہیپیسٹ مین. میرا کیا اس میں مفاد ہے کہ پارٹی اے پاکستان پہ رول کرے یا پارٹی بی کرے یا پارٹی سی کرے. میں تو کسی جماعت کا حصہ نہیں ہوں، نہ میں نے ابھی کسی جماعت کو جوائن کیا ہے. وجہ یہی ہے کہ میری انکلینیشن کسی جماعت کی طرف نہیں ہے. اب پاکستان میں ریفارمز، الیکٹورل ریفارمز ہیں، اکاؤنٹیبل گورننس اور اکاؤنٹیبل ڈیموکریسی کا تصور آئے، لوگ جن کو ووٹ کریں وہی ان کے نمائندے ہوں، اور وہ نمائندے جن چیزوں کے لیے ان کو ووٹ کیا جاتا ہو اس کے لیے وہ پرفارم کریں. یہ سائیکل ڈیولپ ہو، اس سے اچھی بات کیا ہے؟ حکومتی ذمہ داری آپ کو ملے تو آپ قبول کریں گے؟ اب دیکھیں سر دست تو نہ کسی نے مجھے اس طرح کہا ہے، نہ میں نے خود کبھی سوچا ہے، اور نہ میں ضرورت محسوس کروں. مطلب یہ ان کا، اب آپ آزاد ہی رہنا چاہتے ہیں؟ میں آزاد رہنا چاہتا ہوں. ان کا مینڈیٹ ہے، اللہ تعالیٰ ہم ان کے دعاگو ہیں یہ کامیاب ہوں، اور یہ جو بھی ان کا پولیٹیکل ایجنڈا ہے اس کو امپلیمنٹ کریں. خاص طور پہ اکنامک ایجنڈا جو ہے اس کو بہت بہتر کریں، پاکستان کے لوگوں کو ریلیف ملے، اور آنے والے جو الیکشن ہوں گے اس میں دوبارہ میدان میں لوگ جائیں. اور جو موجودہ اپوزیشن ہے اس کے لیے بھی میری یہی دعا ہے کہ وہ ایک کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ اپنی کریں اور ایک شیڈو گورنمنٹ بنائیں، اور بتائیں کہ جب وہ حکومت میں آئیں گے تو وہ کیا کریں گے پاکستان کے عوام کے ساتھ. یہ خبر تو اس طرح سے چلتی رہی کہ جو عمران ریاض ہے وہ آپ کی کوششوں کی وجہ سے بازیاب ہوئے تھے، یہ درست ہے بات؟ نہیں، میں مطلب اس وقت کریڈٹ لینے میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن بہت اچھی بات ہے، مجھے خوشی ہے کہ کیونکہ دور تو آپ کا تھا، آپ وزیر اعظم تھے. بالکل بہت اچھی الیکٹ ان کے ساتھ ہے. ابھی کافی عرصے سے میں نہیں ملا ہوں، لیکن ماضی میں ہماری بہت اچھی الیکشن لگ رہی ہے. میں یہ قطعاً نہیں کہوں گا کہ میری کوششوں سے وہ بازیاب ہوئے. وہ بازیاب ہوئے جتنے بھی جن ایف آئی اے پولیس جدھر بھی وہ ان کی تحویل میں تھے، میرے خیال میں انہوں نے پوچھ گچھ جتنی ضرورت محسوس ان سے کی، اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا اور وہ ابھی اپنی نارمل زندگی گزار رہے ہیں. اب اس 9 مئی کا کیا کرنا ہے؟ میں ایک سیاسی کارکن سے بھی پوچھ رہا ہوں، آپ دانشور بھی ہیں، تاریخ پڑھی ہے، دیکھ بھی رہے ہیں سب کچھ. یہ 9 مئی سے کیا، کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے آگے نکل جائیں، کچھ کہتے ہیں نہیں بھائی یہاں پر رک گئی ہے بات. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں سچ کے ادھر بیچ میں ہے. اس سے یہاں پہ یقیناً بات رکی بھی ہوئی ہے اور یہاں سے بات آگے جانی بھی چاہیے. ان دونوں باتوں کو میں تسلیم کرتا ہوں. رکی ہوئی ایسی ہے کہ اگر اپنی اپنی جگہ پہ انٹرانسیجنس یا ریجڈیٹی یا ہٹ درمی جس کو اگر کہیں، اگر لوگ اس ہٹ درمی کا مظاہرہ کریں کہ کیا ہوا، یہ بھی ایک رویہ ہے نا. کور کمانڈر ہاؤس ہمیں آج تک پتہ نہیں تھا کہ جناح ہاؤس ہے، تو کیا ہوا؟ یہ جو تو کیا ہوا رویہ ہے نا، یہ صحت مند رویہ نہیں ہے. ہوا یہ ہے کہ پاکستان کی جو پرٹیکولرلی ملٹری انسٹالیشنز ہیں، میں اس کو اسٹیٹ انسٹالیشنز نہیں کہتا، میں اسٹیٹ ابھی ملٹری انسٹالیشنز کہتا ہوں،
کیا پاکستان کی ملٹری انسٹالیشنز پہ وینڈلزم کرنا، پولیٹیکل ایجیٹیشن کرنا اور اس کے نتیجے میں یہ سوچنا کہ یہ پیسفل رہے گا، یہ حکمت کہاں سے ڈرائیو کی اور کس نے دی ہے اور کس نے ان کو بتایا یا سمجھایا؟ کہیں پر بھی ایک سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر دنیا میں کہیں پر بھی ملٹری انسٹالیشنز ہوں، ان کی ٹریننگ یہ ہے کہ جو ہی ان کی طرف کوئی فزیکلی بڑھتا ہے تو جو پہلا رسپانس ہے یا ریفلیکس ایکشن ان کا ہے کہ وہ ریٹیلیٹ کرتے ہیں، وہ بندوق کا سہارا لیتے ہیں، وہ گولیاں چلاتے ہیں، تو وہ جو سین ہے وہ نان وائلنٹ نہیں رہتا، وہ وائلنٹ ہو جاتا۔ یہ کس نے ان کو یہ پلان ہاتھ میں دیا تھا؟ ضرور اس پہ سوچنا چاہیے کہ جی اگر کوئی گرفتاری لیڈرشپ کی ان کی ہوتی ہے تو یہ ایک دم سے آرگنائز وے میں کچھ 200-150 جگہوں پہ جو ہے نا چلے جائیں گے۔ کیا امید تھی ان کی کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا؟ کیا سوچ رہے تھے؟ یہ کوسچن سیٹل ہونا چاہیے، یہ کوسچن سیٹل ہونا چاہیے کہ پاکستان میں آج پی ٹی آئی ہے، کل کو ہو سکتا ہے جمعیت ہو، پرسوں ہو سکتا ہے نون ہو، پھر پیپلز، کوئی بھی جماعت ہو سکتی ہے۔ کیا اس کو ایز اے پیٹرن ایکسیپٹ کرنا چاہیے؟ کیا اس کو ایک پریسیڈنٹ کے طور پہ، نارمل پولیٹیکل پریسیڈنٹ کے طور پہ مان لینا چاہیے؟ میرا جواب نفی میں ہے۔ میں قطعاً یہ پی ٹی آئی کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں قطعاً یہ کسی ایک مخصوص سیاسی جماعت کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ پاکستان کی ڈیموکریٹک کنٹینیویشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے جو ایجیٹیشن ہے، جو بیہیویئر ہے ٹورڈز ایجیٹیشن، وہ بھی ڈیموکریسی نے جو سیٹل ہونا ہے نا، یہ اس کا حصہ ہے۔ آپ کس انداز میں جد و جہد کرتے ہیں، آپ سویلین سپرمیسی چاہتے ہیں، اس کے طریقہ کار کیا ہوگا؟ کرامویل اور چارلز دی سیکنڈ، ان کے بیچ میں جو ہے یہ ایک جد و جہد چل رہی تھی، باقاعدگی سے آرمڈ گروہ تھے پارلیمان کے سپورٹ میں۔ کیا ہم نے اس راہ پہ جانا ہے کہ جو پارلیمانی نظام کے لوگ ہیں وہ آرمڈ گروہ اپنے لیے ان کو ریز کریں اور جو باقی ادارے ہیں ان کے ساتھ آرمڈ کنفرنٹیشن ملے گا؟ اگر آپ نے اس راستے پہ چلنا ہے چلیں، بسم اللہ کریں، اس کا آؤٹ کم جو ہوگا وہ پھر اس کا بھی اندازہ لگا لیں۔ تو کاکڑ صاحب حل کیا ہے میں اس اس وقت؟ طرف آ رہا ہوں کہ پہلے تو اس کو سیٹل کرنا ہوگا کہ نہیں یہ درست رویہ نہیں ہے۔ یعنی اگر یہ واقعہ جو ہوا اس کے اوپر کوئی بھی کہے، میں عمران خان صاحب غلط گرفتار ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو غلط چارجز پہ گرفتار کیا گیا، اس کی پروبیبلٹی ہے، اس کی پاسبلٹی ہے۔ اس کا وہی طریقہ کار ہے نا کہ اگر آپ کو غلط گرفتار کیا گیا ہے اس ریاست میں، آپ نے خود ایک نظام، آئین کا آپ کہتے ہیں کہ میں اس نظام کا حصہ ہوں، آئین کی سپرمیسی ہے، تو آئین نے غلط گرفتاری کے لیے بھی ریمیڈی دی ہوئی ہے نا، اس میں عدالت موجود ہے، اس میں آپ کو ضمانت کے آپشنز موجود ہیں۔ یہ تمام یہ آپشن آئین میں کہاں پر ہے کہ اگر کسی بھی سیاسی قیادت کی غلط گرفتاری ہوتی ہے تو ان کو یہ اجازت ہے کہ وہ جی ایچ کیو پہ چڑھ دوڑے۔ اگر یہ آئین میں ہے پھر تو ٹھیک ہے، اگر یہ ایک سیٹلڈ پولیٹیکل بیہیویئر ہے ایز اے پرنسپل ہے پھر تو ٹھیک ہے۔ جب نہیں ہے اور ایک چیز ہو گئی ہے تو پہلے سٹیج میں تو یہ اکنالجمنٹ ہونی چاہیے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا، یہ درست نہیں ہوا، اور مستقبل میں اس کو ایوائڈ کیا جائے گا۔ یہ ایک بنیادی بات ہے، اس بنیاد سے بات آگے بھی نکل سکتی ہے اور نکلنی چاہیے۔ اس کے بعد دوسرے فریق کو بھی یہ سمجھنا چاہیے یا سمجھانا چاہیے کہ آپ ایک ہٹ درمی یا ضد کی کیفیت میں آپ بھی نہیں رہ سکتے۔ اگر ایک کہیں پر ایک غلطی کا احساس پیدا ہو گیا ہے، ایک ریئلائزیشن آ گئی ہے، اس کی اکنالجمنٹ آ گئی تو ہے، قبول کر لیں۔ پبلک اپالوجی ہو سکتی ہے، ایک پبلک اپالوجی ہے، ایک پبلک اکنالجمنٹ ہے، دونوں چیزیں۔ کسی ایک کیفیت میں تو جائیں آپ پبلکلی اکنالج کر لیں کہ ہاں یہ غلطی ہے، اگر اپالوجی جو ہے وہ آپ کی انا کے بہت مجروح کرتی ہے۔ تو دونوں طرف سختی ہے موقف میں۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں دوسری طرف کا موقف درست ہے، دوسری طرف کا موقف اس لیے میں اس کو درست سمجھ رہا ہوں کہ یہ ریئلائزیشن یا یہ پبلک ایکنالجمنٹ یا یہ پبلک اپالوجی، اس میں سے کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے، بلکہ ڈینائل نظر آ رہا ہے۔ کبھی کانسپریسی تھیوری نظر آتی ہے، کوئی آپ کو کہتا ہے کہ نہیں جناب یہ تو انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ تھے، فلاں نے ہمارے بیچ یہ خود کروایا گیا۔ یہ خود کروایا گیا۔ تو یہ وہ کیفیت نہیں ہے جہاں پر ایک ہیلتھی ڈائلاگ جنریٹ ہو سکتا ہے۔ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب تک یہ فریق جو کہ سویلین فریق ہے، یہ پہلے تسلیم تو کر لے کہ یار یہ رویہ ٹھیک نہیں تھا نا۔
تو آپ اگر یہ ساری سچویشن میں اب تو نکل نہیں پا رہے ہیں نا اس میں سے فری، چاہے کچھ بھی ہے، کوئی اگر آپ کو کہا جاتا ہے آپ سافٹ اسپوکن بھی ہیں، شدت نہیں ہے آپ کے خلاف اتنی، تو آپ کچھ کروا سکتے ہیں کوئی مذاکرات کی طرف، اڈیالہ کی طرف، ادھر کوئی اس طرح سے کچھ رول ادا کریں گے میں آپ؟ اپنے لیے کوئی ایسا رول ایز سچ نہیں دیکھ رہا ہوں، لیکن میری دعا ضرور ہے، اس میں میرے خیال میں موجودہ حکومت کو لیڈ لینی چاہیے، یہ مینڈیٹ ان کا ہے۔ لیکن سیاسی آپس میں بیٹھ نہیں رہے، سیاستدان اس طرح سے ممکن ہی نہیں ہو پا رہا۔ اس میں موجودہ حکومت کو، میرا تو مشورہ ہی ہو سکتا ہے، میں تو موجودہ حکومت کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ میگنیمٹی کا مظاہرہ کریں، میچورٹی کا مظاہرہ کریں، اور وہ ڈیمونسٹریٹ کریں کہ وہ اس چیز کے ساتھ کمٹمنٹ رکھتے ہیں کہ یہ جو اوور آل سچویشن ہے اس کو ڈیفیوز کیا جائے۔ وہ حکومت کے لیے بھی بہتر ہے، وہ اداروں کے لیے بھی بہتر ہے، وہ اپوزیشن کے لیے بھی بہتر ہے۔ کہیں نہ کہیں انہوں نے کوئی ایگزٹ پلان اس سوسائٹی کے لیے ہونا چاہیے۔ باہر بیٹھ کے لوگ گالیاں دے رہے ہیں ملک کو، یعنی خوف خدا کوئی نہیں ہے۔ آپ اتنے زیادہ اپنے آپ کو مجاہد اور کمیٹڈ سمجھتے ہیں تو پھر آ کر ادھر فزیکل شروع کر دیں جو سٹرگل ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں انسانی حقوق کی تو یہاں پہ کوئی رہی نہیں نا، یہاں پہ پامالی ہو رہی ہے، گھروں کو اٹھا لیتے ہیں۔ ان جو یہاں پہ وہاں پہ بیٹھ کر لوگوں کو بہادری کا درس دیتے ہیں اور کہتے ہیں کھڑے ہو جائیں لوگوں کے سامنے اور سٹرگل کریں، ان کو یہ تاریخ میں نا تمام لوگوں نے سٹرگلز خود کی ہیں، جب خود کی ہیں پھر انہوں نے دوسروں کو تلقین کی ہے۔ ایسے نہیں ہوا کہ کوئی کینیڈا اور یو کے اور یو ایس میں بیٹھ کے جو ہے نا 10,000 میل دور لوگوں کو کہیں کہ جاؤ کھڑے ہو جاؤ اور مر جاؤ اور مار دو، اس طرح نہیں ہوتا۔ ٹھیک، تو یہ میری دوبارہ عرض یہ ہے کہ ان کی شاید ایک اکانومی بھی اس کے ساتھ ڈیولپ ہو گئی ہے، ایک اکانومی ایسے ڈیولپ ہو گئی ہے کہ آپ ایک ڈیجیٹل سپیس میں رہ رہے ہیں اور ان کی ایک ڈیجیٹل آڈینس کریٹ ہو گئی ہے اور اس کے ڈویڈنڈز آ رہے ہیں، لوگوں کی انکلینیشن رائٹ اور رانگ ریزن ایک پرٹیکولر وے میں بن چکی ہے، اور اسی انداز میں جب آپ ان کی باتوں کو ری انفورس یا ان کی پسند کو ری انفورس کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ آپ کو ریوارڈ کر رہے ہوتے ہیں وداؤٹ نوئنگ۔ آپ کی ایک کلک میں آپ کی ویورشپ بڑھ رہی ہوتی ہے، مختصر کر دوں ڈالر کما رہے ہیں آپ۔ بالکل کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا، آخری ہم نے اس طرح بڑھنا ہے کہ آئینی ترامیم جو ہیں، آپ کا اس کے اوپر کیا ٹیک ہے؟ یہ ہونی چاہیے، ضرورت ہے آئینی عدالت کی بھی؟ دیکھیں، ڈیٹا بیسڈ گفتگو بدقسمتی سے ہمارے یہاں نہیں ہو رہی ہے، لوگ یا آئینی عدالت کے حق میں یا آئینی عدالت کی مخالفت میں، اور اپنی اپنی پرسنل پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے۔ دنیا میں لگ بھگ 80-85 کے قریب ایسے کامن ویلتھ کے ممالک ہیں جہاں پہ آئینی عدالتیں ہیں، اور جہاں جہاں آئینی عدالتیں ہیں وہاں پہ ڈسپرشن ریٹ جو مقدمات کا وہ زیادہ ہے، وہاں پہ مقدمات جلد ان کے فیصلے ہوئے ہیں۔ تو یہ ڈیٹا یہ شو کرتا ہے کہ آئینی عدالت ہونی چاہیے، اور میرے خیال میں تو سی او ڈی کے چارٹر میں بھی تھا، محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ جو تھیں اور محترم نواز شریف صاحب اور باقی جتنے لوگ تھے ان کے، انہوں نے اس پہ اگریمنٹ بھی کیا تھا۔ تو لگ بھگ کوئی 2-3 دہائیوں سے یہ گفتگو پاکستان کی پولیٹیکل سرکلز میں چل رہی ہے کہ جوڈیشل ریفارمز ہونی چاہیے، اس میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ از ون۔ میں تو آج بھی آپ کو دوبارہ یہ کہوں کہ ساتھ میں سول میجسٹریسی، کرمنل میجسٹریسی، اس کو ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کا عام آدمی وہ رسوا ہو جاتا ہے اگر وہ کسی سول لیٹیگیشن میں پھنس جائے، کسی دیوانی مقدمے میں پھنس جائے، کسی کرمنل خدا نخواستہ مقدمے کا اس کو سامنا کرنا پڑے۔ 10 سال، 20 سال دیوانی مقدمات میں تو بعض اوقات 50 سال ان کو جس طرح کا جو کھینچا تانی ان مقدمات میں ہوتی ہے وہ آپ کے اور ہمارے سامنے ہیں، لوگ ہمیں سن رہے ہوں گے انشاءاللہ، اور سب اس سے 100% اتفاق کریں گے کہ اس گلے سڑے نظام انصاف نے لوگوں کو ان کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ تو یہ تمام جوڈیشل ریفارمز اوور آل ہونے چاہیے جس میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ اس کا ایک حصہ ہے۔ اور آپ انہیں سپورٹ کرتے ہیں؟ جی آف کورس۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کاکڑ صاحب۔